कोई शर्म हया है भी या नहीं तुम्हें? कब खत्म होगा ये तुम्हारा बचपना? उम्र देखो अपनी और हरकतें देखो। ये क्या बेहूदगी करने को कह रही हो मुझे? अपने हाथ तुम्हारे टूटे हुए हैं जो मेरे सामने बेहयाओं की तरह आकर खड़ी हो गई हो, जैसे कोई छोटी बच्ची हो। वो इंतहाई गर्जदार आवाज में बोला था। चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, जबकि वो सारी शर्म उतारे आंखें टिमटिमा कर उसे देखने लगी और अपने मेहंदी वाले हाथ आगे बढ़ाकर दिखाते हुए कहने लगी, ऐसा क्या कहती है मैंने? कौन सा बगैर कपड़ों के ब्रा और अंडरवेयर में आपके सामने आकर खड़ी हो गई? खैर से पूरा फ्रॉक पहना हुआ है, हर तरह से ढकी छुपी हूँ। बस अभी सीढ़ियों से भाग कर चढ़ी तो फ्रॉक के पीछे से जिप खुलकर कमर तक आ चुकी है। अब बाहर इतने लोग हैं, उनको जाकर थोड़ी कहूंगी कि मेरी जिप बंद कर दो। अब हर एक के सामने इस हालत में थोड़ी जाऊंगी। आप खुद सोचो, फिर आपके पास ना आती तो किसके पास जाती? प्लीज इसे बंद कर देना। अगर मैंने बंद करने की कोशिश की तो मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। वो मुंह बसोर कर बोली तो हमदान का दिमाग मजीद घूम चुका था। ऊपर से मेहंदी की स्मेल वैसे ही उसका सर चकराने पर मजबूर कर रही थी। शुरू से ही हमदान को मेहंदी से एक अलग किस्म की एलर्जी थी। मेहंदी की स्मेल सूंघते उसे छींकें शुरू हो जाती थी और फ्लू लग जाता था। अभी भी जब वो अपनी मेहंदी वाले हाथ बार बार उसके मुंह के करीब ले जाकर उसे मेहंदी दिखाते हुए बोली तो हमदान को गुस्सा आ चुका था। फौरन उसके दोनों हाथों को कोलाइयों से पकड़कर कहा, तुम जानती हो ना मुझे मेहंदी से एलर्जी है, फिर जानबूझकर अपने ये मुर्गी के पंजों जैसे हाथ मेरे मुंह के करीब क्यों ला रही हो? चाहते क्या हो तुम? कि मेरी तबीयत खराब हो जाए और मैं सुबह पुलिस स्टेशन ना जा सकूं? वो हड़बड़ाकर उसका चेहरा देखने लगी थी। कहने लगी, हाय अल्लाह, जब देखो इतने मोटे और लंबे नाक पर गुस्सा सवार रहता है। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि मेरी फ्रॉक की जिप बंद कर दें। आप ही हैं जो मुसलसल तकरीर करते जा रहे हैं। चुपचाप बंद करें, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस कमरे में रहने का। जब देखो मुंह के साथ आपने खतरनाक किस्म का जानवर बांध रखा होता है। पुलिस वाले क्या बन गए? खुद को दजाली समझ रखा है आपने। वो भी उसे खड़ी खड़ी ही सुना रही थी और एसीपी हमदान बस अपने दांत किचकिचा कर रह गया था। बेसाख्ता उसकी नज़र उसकी कमर पर गई थी। जिप खुलते हुए कमर तक जा चुकी थी और उसने नीचे जो ब्लैक ब्रा पहन रखा था वो वाज़ह नजर आ रहा था। फिर ब्रा स्ट्रिप के साथ ही नीचे मौजूद काला तिल देखकर हमदान के दिल को कुछ हुआ था। उसने अपना हाथ उसकी जिप की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां अरूश की कमर पर लगी तो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। कहने लगी, जल्दी करें, मुझे खुद गुदगुदी हो रही है। लेकिन असल में तो हमदान का दिल गुदगुदा रहा था। बेसाख्ता वो नीचे बैठा और फिर अरूश के काले तिल पर अपने लब रखकर अपना हाथ उसकी टांगों में। मुझे पुलिस वाले तो शुरू दिन से ही जहर लगते हैं। बस वर्दी पहन ली और गुंडागर्दी दिखाना शुरू कर दी। असल गुंडे तो वो नहीं होते जो सड़कों पर आवारागर्दी कर रहे होते हैं, चोरी करते हैं, बल्कि असल गुंडे तो ये वर्दी के पीछे छुपे होते हैं। जब तक रोजाना लोगों से 10-15 हज़ार रिश्वत लेकर अपनी जेब में डाल डाल दें, इनका तो बस ही नहीं चलता। और जिस रोज कोई रोजी रोटी लोगों से नहीं हथिया लें, और उस रोज फिर हम मासूमों पर आकर जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो मुंह पसोकर कपड़ों का ढेर देखकर बोली थी और साथ साथ तेज तेज कपड़े इस्त्री करने भी लगी थी। इस बात से अनजान के दरवाजे में खड़ा एसीपी हमदान उसके एक एक लफ्ज को बड़े गौर से सुन चुका था। कुछ महीने पहले ही उसकी प्रमोशन हुई थी और वो एसीपी बना था। पहले भी उसका मिजाज काफी सख्त किस्म का ही था, लेकिन अब तो काम का लोड उस पर ऐसा ज्यादा बड़ा था कि घर में भी बस चिड़चिड़ापन ही आया रहता था। सभी से सख्ती करता रहता। सुकून उसे तब आता जब सीनियर्स की तरफ से दिया गया केस सॉल्व कर लेता। तब उसे अपने छोटे बहन भाई और कज़न को ट्रीट भी दिया करता था। कुछ देर पहले अरूश बाहर सेन में कज़न के साथ फुटबॉल खेल रही थी। कुछ देर पहले बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से सहन में घास और कीचड़ मिक्स हो चुका था। ऐसे में फुटबॉल जैसे ही अरूश ने उछाली तो वो आकर सीधा तार पर सुखाने के लिए लटकाए कि हमदान के कपड़ों पर लगी थी। तार को ऐसा झटका लगा कि वो ज़मीन बोस हो चुकी थी। और ऐसे में नादिया बेगम ने जो 2 घंटे मशीन लगाकर हमदान के सारे कपड़े धोए थे, वो सारे ज़मीन बोस हो चुके थे। मौसम चेंज हो रहा था। उन्होंने हमेशा की तरह हमदान के कपड़ों को ट्रंक से निकाल कर धोया था। जैसे ही हमदान ने ये मंजर देखा तो उसका दिमाग घूम गया। फौरन उसके सर पर आकर खड़ा हो गया। वो कसियानी बिल्ली बनी दांत दिखाकर मुस्कुराने लगी।
کہنے لگی، وہ لالا میں بھی آپ کے کپڑے اٹھا کر دوبارہ تار پر پھیلا دیتی ہوں. لیکن وہ کہنے لگا، نہیں، تم نے نہ صرف تار پر پھیلاؤ گی بلکہ پہلے ان کو دھو گی، ایک ایک سوٹ اپنے ہاتھوں سے دھو کر ان کو سکھاؤ گی اور پھر ان کو پریس بھی کرو گی، اور یہ اب تمہاری سزا ہے. اور خبردار جو کسی کی ہیلپ لینے کی کوشش بھی کی تم نے تو. باقی بچے تو فوراً رفو چکر ہو چکے تھے، لیکن عروج نے اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے سارے کپڑوں کو دھویا تھا اور پھر منہ میں بڑبڑائی تھی کہ وہ اس کے کپڑوں پر پریس بھی کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے خلاف القابات بھی جاری کر رہی تھی. ہمدان اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا. کہنے لگا، اچھا تو میں تمہیں انسانوں سے بھی کیا گزرا لگتا ہوں؟ کچھ زیادہ ہی روانی سے زبان نہیں چلنے لگی؟ مجھے تم رشوت خور کہہ رہی ہو؟ مجھے؟ ایک بار زبان جو تمہاری لمبی ہوتی جا رہی ہے نا، اس کو کاٹنا مجھے بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے. دوبارہ اگر تم نے میری شان میں گستاخی کی تو پھر دیکھنا. جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، مجھے سارے کپڑے پریس کر کے الماری میں چاہیے. دن بدن تمہاری ان شرارتوں میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وہ اندر ہی اندر اپنا خون کھولتا ہوں محسوس کر رہا تھا. جتنا اس لڑکی کو عمر کے ساتھ ساتھ عقل آنی چاہیے تھی، الٹا وہ مزید بھی کرتی جا رہی تھی. جیسے تیسے اس نے اس کے سارے کپڑے پریس کر کے الماری میں رکھے تھے، پھر پیر پٹکتی اس کے کمرے سے باہر چلی گئی تھی. سامنے ہی دادی جان اپنے تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی. وہ جا کر ان کے پاس گئی اور ان کی گود میں لیٹ کر کہنے لگی، وہ بہت کھڑوس ہیں دادی، آپ کا پوتا. مجھے تو لگتا ہے یہ چنگیز خان دادا جان پر چلے گئے ہیں. دادا جان کو میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن یہ جس طرح دادا جان نے اپنی بڑی بڑی بل کھاتی مونچھیں رکھی ہوتی ہیں نا، یہ بھی انہی پر چلے گئے ہیں. دادا جان بھی ایسے ہی تھے، ہر وقت ناک پہ غصہ اور ڈانٹتے رہتے تھے. آپ سے بھی وہ رنگ برنگے کپڑے پریس کرواتے تھے کیا؟ اس کی بات پر سلطانہ بیگم مسکرا گئی تھی. اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، خیر ہے بیٹا، میں خود یہی کہتی کہ میرا یہ پوتا ہو بہو اپنے دادا کی ہی کاپی ہے، دونوں میں ذرا فرق نہیں ہے. ویسے بھی تم نے آگے چل کر سارے کام خود ہی تو کرنے ہیں، ابھی سے کرنے کی عادت ڈال لو. لڑکیاں ویسے بھی کام کرتی ہی اچھی لگتی ہیں. وہ فوراً ان کی گود چھوڑ کر بیٹھی تھی. کہنے لگی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کیوں کام کرنے ہیں؟ میں تو MBA کر کے کسی اچھی سی کمپنی میں جاب کروں گی. ان کے کپڑے پریس ان کی بیوی کرے گی، میں کیوں کروں گی؟ وہ فوراً اپنے بالوں کو چھڑک کر بولی تو سلطانہ بیگم اپنے دل کی بات کہے بغیر نہ رہ سکی. کہنے لگی، تم ہی بنو گی اس کی بیوی؟ کیا بول گی؟ آج سے 3 سال پہلے تمہاری انگلی میں ہمدان نے انگوٹھی پہنائی تھی. بے ساختہ اس کی نظر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر گئی. وہ ایک پل کو انگلی کو دیکھتی رہ گئی. محبت کے جذبات کیا ہوتے ہیں، شادی بیاہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو عروج کو بالکل اندازہ نہیں تھا. 3 سال پہلے جب سلطانہ بیگم کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو فوراً اپنی دونوں بیٹوں کو بلا کر کہنے لگی کہ میں ہمدان اور عروج کی منگنی کرنا چاہتی ہوں. ہمدان نے تب بھی بڑے تحمل سے اپنی دادی جان سے کہا تھا کہ دادی مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی ہے، میں اگر یوں کہوں کہ میری گود میں کھیل کر جوان ہوئی تو یہ بات جھوٹ نہیں ہوگی. میں پولیس میں نوکری کر رہا ہوں، اپنے قدموں پر کھڑا ہوں، اور وہ اب بھی 10 کلاس کی پیپر دے رہی ہے. اور پھر بھلا ہم دونوں کا رشتہ کیسے جڑ سکتی ہے؟ میں منگنی اپنے دوستوں کو ضرور بلانا چاہتا ہوں، لیکن وہ ہمارے اس بے جوڑ رشتے پر ہنسیں گے. وہ خود 6 فٹ سے لمبا قد، ہٹا کٹا باڈی بلڈر پولیس والا، اور شادی معصوم لڑکی سے کرا جو نہ صرف عمر میں چھوٹی ہے بلکہ اتنی دبلی پتلی ہے کہ پھونک مارو تو اڑ جائے گی. لیکن سلطانہ بیگم اسے گھور کر کہنے لگی، پاگل مت بنو، نئی نئی جوانی میں قدم رکھا ہے، بچی ہے، جیسے جیسے بڑی ہوگی کھائے پیے گی تو خود ہی اس کا جسم بھی بڑھ جائے گا، پھر دیکھنا تم سے بھی زیادہ عمر کی لگنے لگے گی. ویسے بھی لڑکیوں کا کیا ہے، کم عمر ہو پھر بھی شادی کے بعد 1-2 بچے پیدا کرنے کے بعد ہی شور سے بھی 10 سال بڑی لگنے لگتی ہیں. عروج بھی ایسی ہی ہوگی. اپنی دادی کے کہنے پر وہ اس سے نکاح تو کر چکا تھا، لیکن ابھی تک اس میں ذرا بھی عقل نہیں آئی تھی. وہ یوں ہی بچکانہ حرکتیں رکھنے والی تھی. منگنی تو ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل میں حقدار کے لیے ذرا بھی جذبات نہیں تھے. بس بڑوں کا فیصلہ تھا جو وہ مان چکی تھی. لیکن اب وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں کافی پھنس چکی تھی. دادا جان کو دیکھ کر کہنے لگی، جس طرح آپ کا وہ کھڑوس ہوتا ہے نا، ٹھیک ویسے ہی اس کی یہ پہنائی اور انگوٹھی بھی میری انگلی میں پھنس چکی ہے. اسے اتارنا چاہتی ہوں لیکن یہ اترتی ہی نہیں ہے. سلطانہ بیگم اسے ڈپٹ کر کہنے لگی، پاگل مت بنو، اسے مت اتارو،
انگلی میں درد ہوگا. میں ایسا کرتی ہوں ہمدان کو کہوں گی وہ نئی انگوٹھی لا کر تمہیں پہنا دے گا. پہلے تم ہوتی بھی تو دبلی پتلی کمزور سی تھی، لیکن الٹی سیدھی چیزیں کھا کر اپنا حشر بھی دیکھو، پھولتی جا رہی ہو. کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں کہ بیٹا لڑکیوں کے ساتھ لڑکیوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا، لیکن تم جب تک کچھ میٹھا کھانے کو نہ تمہیں مل جائے تمہیں چین کہاں ملتا ہے. عروش وہاں سے اٹھ کر ابھی اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی کو وڑوڑتی ہوئی ہمدان کے کمرے کے سامنے گزری تھی جب اسے سامنے ٹیبل پر بکھری فائلز نظر آئی. ایک بہت ہی اہم فائل پر ہمدان انویسٹیگیشن کر رہا تھا. ایک بہت ہی خطرناک مجرم تھا جس کے سارے ریکارڈز اس کے پاس موجود تھے، لیکن خود کو فریش کرنے کے لیے واش روم میں گیا تھا. وہ چپکے سے اس کے کمرے میں آئی اور کچھ سوچ کر ان فائلز کو دیکھنے لگی. وہیں پر فائلز میں ایک تصویر بھی موجود تھی جو کہ اسی مجرم کی تھی جسے ہمدان پکڑنے والا تھا، لیکن ابھی اس نے فائل کھولی ہی تھی، اس لیے اس کا چہرہ وہ ٹھیک سے اپنی آنکھوں سے نقش نہیں کر پایا تھا. پاس پڑی پینسل کو اٹھا کر عروش نے وہاں پر بیٹھ کر اپنے فن کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا. کچھ دیر بعد فریش ہو کر جیسے وہ باہر آیا تو ہمدان کا ماتھا کھٹک چکا تھا کیونکہ سامنے عروش اس کی فائلز کھول کر بیٹھی ہوئی تھی. وہ وہیں سے چنکھڑا، عروش کیا کر رہی ہو تم؟ جاؤ، میں نے منع کیا تھا نا جب میں کام کروں تو میرے کمرے میں مت آیا کرو. مجھے تم اتنی امپورٹنٹ فائل کے ساتھ کون سی میری چھیڑخانی کر رہی ہو؟ ہمدان کی آواز اپنے پیچھے سے سن کر پینسل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکی تھی. فوراً اٹھ کر وہ کھڑی ہو گئی اور ہڑبڑا کر کہنے لگی، نہیں کچھ بھی نہیں، میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ اچھا میں چلتی ہوں. یہ کہہ کر وہ فوراً سے کمرے سے بھاگ گئی. ہمدان کو پہلے ہی دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا. جیسے ہی آگے بڑھ کر اس نے اپنی فائل میں موجود مجرم کی فوٹو کو دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ بلیک پینسل سے اس نے اس کی پونچھوں کو داڑھیوں کو الگ ہی رنگ میں بڑھا دیا تھا. آنکھوں پر پینسل سے موٹا موٹا چشمہ بنا دیا تھا. اس کی شکل تو مکمل طور پر ہی بدل کر رہ چکی تھی. ہمدان کے صبر کا پیمانہ ایک دم سے لبریز ہو چکا تھا. ہمدان غصے سے چلایا، عروش آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچنے والی. یہ کیا واہیات حرکت کی ہے تم نے آج؟ تمہیں کوئی بھی میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا. پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا میں نے جو تم میرے پلے پڑی ہو. ہمدان کی آواز سنتے عروش کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے. فوراً سے الماری کھول کر اس میں چھپ کر وہ بیٹھ چکی تھی. ہمدان دھڑلے سے دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا. وہ کہیں بھی نہیں تھی. پورے گھر میں اس کا نام و نشان نہیں تھا. عروش کی والدہ نادیہ بیگم بھی آ چکی تھی اور اس کی اپنی والدہ نصرت بیگم بھی. وہ دونوں سے چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ کہاں ہے وہ افلاطون کی اولاد. اس نے خطرناک مجرم کی فائل کا فوٹو کا حشر نشر کر دیا. یہ واحد فوٹو تھی جس سے ہم نے اس کی سراغ لگانی تھی اور اس نے سب کچھ خراب کر دیا. جانتی بھی اس کی اس غلطی کی وجہ سے میری نوکری داؤ پر لگ سکتی ہے. دونوں خواتین بھی شدید برہم تھی. جب اسے وہ کہیں نہ ملی تو اسے یہی شک گزرا کہ وہ اپنے کمرے میں ہی ہوگی. دوبارہ وہ چپکے سے اس کے کمرے میں آیا اور چپ چاپ پردے کے پیچھے چھپ گیا. جب عروش کو بالکل خاموشی لگی تو وہ دھیرے سے الماری کھول کر باہر نکلی. ہر سو خاموشی تھی. فوراً اپنے ہاتھ پر کمر کر رکھ کر کہنے لگی، شکر ہے جان چھٹی. لگتا ہے وہ مانسٹر کہیں کا گھر سے چلا گیا ہے. لیکن تبھی اسے اپنی گردن پر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئی. جسے عروش نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے حلق سے فلک جگاف چیخ نکلنے ہی والی تھی. لیکن ہمدان اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا. کہنے لگا، خبردار جو چیخنے کا کوئی ڈرامہ کیا تم نے. بہت برداشت کر لیا میں نے، لیکن شاید تمہاری عقل اب ٹھکانے لگانا ہی پڑے گی. تم اتنی بھی بچی نہیں ہو جتنا میں تمہیں سمجھتا رہا تھا. ایک جھٹکے کی مار ہو تم، اور اس وقت سے ڈرو جب تمہارے وجود میں جھٹکوں کی برداشت کرتے رہی ہے تو تم چاہ کر بھی اپنے آپ کو میرے چنگل سے برداشت نہیں کر پاؤ گے. اسی طرح تمہاری حرکت، خدا کی قسم میں نے تم پر ذرا پال برابر رحم نہیں کرنا ہے. کیوں مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارا سانس تک لینا محال کر دوں؟ اسے تھوڑی سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا اپنی سانس سے اس کے چہرے پر نچھاور کرتا بولا تھا. وہ بمشکل اس کے کندھوں تک آتی تھی، لیکن اس کے چٹانی وجود کے آگے وہ بالکل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی اور ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، سوری میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی. پلیز دور ہٹے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ اندر ہی اندر ہمدان کے دل میں اطمینان گزرا تھا. اسے خود سے ڈرا کے ہی رکھنا چاہتا تھا. کم از کم کچھ روز تو اس کی زندگی میں سکون رہتا ہے.
اسے سختی سے تنبیہ کر کے گیا تھا کہ اگر اپنی جان بخشی کروانی ہے تو دوبارہ میرے کمرے میں یا میری امپورٹنٹ فائلز کو چھیڑنا مت، ورنہ اگلی بار تمہیں تمہاری ٹانگوں پر چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اسے اچھی خاصی سنا کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس سے پہلے اس قدر سختی کا مظاہرہ ایس پی ہمدان نے اس سے نہیں کیا تھا۔ وہ راضی ہو چکی تھی۔ جیسے اس شوق سے نکلی تو سیدھا نصرت بیگم کے پاس گئی تھی۔ تائی جان کے گلے لگ کر وہ پوٹ پوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ ایک ایسا چنگیز خان پیدا کیا آپ نے، مجھے تو لگتا ہے کہ اس روز کوئی 100 قسم کی انتہائی ڈیٹ اکرو مونسٹر ٹائپ انسان مرے ہوں گے، تب جا کر کہیں آپ کا یہ ایک بیٹا پیدا ہوا گا۔ دیکھیں، انہوں نے میرے کان بھی کھینچے، مجھے ایسی ایسی دھمکیاں دی کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ لیکن نصرت بیگم سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا، غلطی تمہاری تھی، تم جانتی ہو نا، ہمدان کا کام بھی اس قدر سخت ہے، وہ بڑا ہی خطرناک مجرم بیٹا جسے پکڑنے کی ذمہ داری اس پر تھی، اور تم نے اس مجرم کے چہرے پر کارٹون بنا دیے۔ اس نے خود مجھے وہ تصویر لا کر دکھائی تھی، وہ تو الٹا ان سے ہمدردی بٹورنے آئی ہوئی تھی، لیکن نصرت بیگم اور نادیہ بیگم نے الٹا اسے یہ سنا دی تھی کہ دوبارہ اگر تم نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو ہم تمہیں ہمدان سے بالکل نہیں بچائیں گے۔ اس روز وہ منہ پھلا کر سیدھا کمرے میں ہی بیٹھی تھی، کھانا بھی اپنے کمرے میں منگوا کر کھایا تھا، اور صبح بھی بغیر ناشتے کے کالج چلی گئی تھی۔ سب نے اسے لاڈ پیار سے رکھا ہوا تھا، لیکن جب کوئی اسے ڈانٹ دیتا تو یوں ہی اس کی بھوک ہڑتال پر چلا جاتا تھا۔ آج جب سے وہ کالج آئی تو اس کا چہرہ یوں ہی لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس کی سہیلی سدرا اسے استفار کرنے لگی، یہ کیا بات ہے، آج پھولا ہوا ٹماٹر کیوں بنی ہوئی ہو؟ لگتا ہے پھر سے انٹی نے تمہیں کچھ کہہ دیا ہوگا، یا پھر تم سے کچے آم لے کر چھپا دیے ہوں گے، ہے نا؟ عروج کو کھٹی چیزیں کھانے کا بہت شوق تھا، کبھی املی، کبھی کچی کیریاں، تو کبھی لیموں پر مسالہ لگا کر کھا رہی ہوتی تھی، اور اس کی ماں تو اس کے آگے ہاتھ باندھتی تھی کہ بس کر دو، مت کھایا کرو، کیوں اپنے وجود کا حشر نشر کر رہی ہو، پہلی عمر سے بڑی لگتی ہو۔ لیکن اس پر اثر ہی کہاں ہوتا تھا۔ فوراً ناک سکیر کر کہنے لگی کہ نہیں، اس بار اس خروس منگیتر نے مجھے بہت باتیں سنائی ہیں، بس تھوڑی سی ڈائٹنگ تو کی تھی، لیکن جب جس کو دیکھو وہی مجھے ڈانٹ رہا ہوتا ہے۔ میرا بس چلے تو میں گھر چھوڑ کر ہی بھاگ جاؤں، اور سب سے پہلے تو اپنی انگلیوں میں پھنسی ہوئی انگوٹھی اتار کر اس مانسٹر کے منہ پر مارو۔ اس سے پہلے بھی اس کے منہ سے اس کی ماں اس طرح کی ہی باتیں سنتی رہتی تھی۔ اسے تو خود بھی پولیس والوں سے بے تحاشا ڈر لگتا تھا۔ فورس کہنے لگی کہ میں تو تمہیں لاکھ بار کہہ چکی، ختم کرو یہ منگنی، میں تو خود تمہارے اس منگیتر کو دیکھ کر ڈر گئی۔ پتہ نہیں تمہارے گھر والوں نے کیا دیکھ کر تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، وہ تو نہ صرف ہائٹ میں بلکہ باڈی میں بھی تم سے اچھا خاصا لمبا چوڑا ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی فکر ہو رہی ہے کہ پہلی رات ہی نہ جانے وہ تمہارے ساتھ کیا کچھ کرے گا۔ تم تو اس کی ایک انگلی سے بھی اس سے آگے کچھ بولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سدرا کی بے باک الفاظ سن کر عروج کو چیجڑی سی آئی تھی، تو اس کا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کے سر پر ایک چپیٹ رسید کر کے کہنے لگی، تم تو ویسی کم عقل اور پھوڑ، ہر وقت چپس، پیزا، برگر میں ہی گھسی رہتی ہو، تمہیں اور باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جانتی بھی ہو شادی اگر تمہاری اس ایس پی پی سے ہو گئی نا تو کیسے کیسے بدلے لے گا تم سے۔ ابھی تو بس کبھی تمہاری کمر پر چٹکی کاٹ دیتے ہیں تو کبھی تمہارے منہ دبا دیتا ہے اور باتیں سناتا ہے۔ ذرا سوچو، جب تم اس کی بیوی بن جاؤ گی تو تم سے بدلہ لینے کے لیے بستر پر تمہارے ساتھ کیا کچھ کرے گا۔ عروج بھولے پن کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کیا مطلب، کیا کرے گا؟ کیا بیڈ پر باندھ کر مارے گا؟ سدرا اسے بڑی ہی بے بسی بڑی نظروں سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی ہاں، بیڈ پر باندھ کر مارے گا، صوفے پر بھی مارے گا، فرش پر بھی، اور اگر اس کا دل کیا تو واش روم میں شاور کے نیچے کھڑا ہو کر بھی، جیسے اس کا دل کیا ویسے ہی تمہاری پٹائی کرے گا۔ عروج کا منہ کھلا کا کھلا رہ چکا ہے، کہنے لگی ہائے اللہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی کے بعد یہ خڑوس مزید جلاد بن جائے گا۔ اگر اس نے مجھے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی کرنے کی کوشش کی یا مجھے مارا تو میں سیدھا پی جان کے پاس بھاگ جاؤں گی، ان کو بتاؤں گی، اپنی ماما کو بھی بتاؤں گی، اور تائی جان کو، سب مل کر جب اس خڑوس کو مرغا بنائیں گے نا تب اس کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ سدرا اگلے ہی پل ہنسی تھی، ہنس کر کہنے لگی میری جان، شادی کے بعد جو مار شوہر مارتا ہے نا وہ لڑکی چاہ کر بھی کسی کو بتا نہیں سکتی، بس الٹا وہ درد اور تکلیف چھپا کر سب کے سامنے اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ تو تب تمہیں پتہ چلے گا جب تمہیں تمہارے اس جلاد شوہر کے
हाथ लगेंगे। ना बैठ सकोगी, ना उठ सकोगी और ना ही सीधी लेट सकोगी। वो अपनी एक आंख विंक करके बोली। अभी भी शायद उसे कुछ समझ नहीं आया था। जब सिद्रा अभी भी बेबाक होती उसे अलिफ से ये तक सब कुछ बताने लगी थी, जैसे उसे मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में आगाही दे रही थी। उसकी आंखें तो फटी की फटी ही रह चुकी थी। बेसाख्ता उसने खुद को देखा और फिर उस जल्लाद को, और फिर उस जल्लाद के बारे में सोचा। ऐसे भी हमदान जो शुरू से ही बॉडी बिल्डर था, उसके चौड़े सीने के आगे तो वो कुछ भी अहमियत नहीं रखती थी। वो शुरू से ही काफ़ी सख्त जान था। एक दफ़ा जब अरूश गर्मियों की एक दोपहर छत पर चढ़ी थी, पड़ोस में लगा हुआ आम का दरख्त था जिस पर अब कच्चे आम पक चुके थे। नादिया बेगम ने तो उसे अच्छा खासा डांटा था कि दोबारा तुम्हें मैं खट्टी चीज़ें खाते हुए ना देखूं, लेकिन वो कहाँ बाज आने वाली थी। दोपहर को जब घर की ख़वातीन काम वगैरह निपटा कर काम के लिए आराम के लिए लेटी हुई थी, उसी वक्त वो छत पर चढ़ी और फिर आगे फसील पर चढ़कर दरख्त के से कच्चा आम तोड़ने की कोशिश करने लगी। जब उसका पाँव स्लिप हो गया और उससे पहले कि वो सीधा पड़ोसियों के घर में जा गिरती, हमदान ने उसे पकड़ लिया था। उसकी मजबूत गिरफ्त से वो तिलमिला कर रह गई थी। उससे एक रोज़ पहले ही उनकी मंगनी हुई थी और मंगनी के ठीक 2 दिन बाद उसके सामने था। एक तो पहले उस पर गुस्सा आ रहा था और फिर उसकी हरकतें उसे झटके से उसे फसील से उतारा और गुस्से से कहने लगा, ये क्या कर रही हो तुम? अगर पड़ोस में कोई तुम्हें देख लेता तो क्या कहता? लोगों के लड़के घरों में तांका झांकी करते हैं और तुम लड़की होकर ये तांका झांकी कर रही हो। और फौरन अपनी कलाई को उससे छुड़वा कर मसल कर कहने लगी, मैं कोई तांका झांकी नहीं कर रही, मैं बस ये कच्चे आम तोड़ने थे, वही तोड़ने की कोशिश कर रही थी। हमदान के चेहरे पर गुस्से के तासुरात मजीद बढ़ गए। कहने लगा, दफा हो जाओ अंदर, दोबारा तुम्हें मैं ऐसी हरकतें करते ना देखूं। जब तुम्हें अम्मी ने मना कर रखा है कि खट्टी चीजें नहीं खानी, तो तुम क्यों नहीं मानती? पहले ही खुद को देखो। हमदान की नज़र बेसाख्ता उसके वजूद पर गई। तब तो वो भोली भाली सी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और फिर धीरे धीरे उसके वजूद में एक अलग ही ढंग बिखरता हुआ दिखाई देने लगा था। उसे गुस्से से डांट कर नीचे भेज चुका था। अभी तक उसकी सख्ती अरुश भूल नहीं पाई थी। जब सिदरा के मुंह से वो सब कुछ सुनकर उसकी रूह तक काम गई थी। उसे हमदान से डर लगने लगा था। वो मॉन्स्टर तो एक लम्हे के लिए भी उस पर रहम न करता। गुस्से में वो वैसे भी हर एक चीज़ भूल बैठता था। ऐसे में अगर वो उसे बिस्तर पर मिली तो ना जाने किस किस अंदाज में उसमें शिद्दत लुटाएगा। ये सोच कर ही वो जर्जरी सी लेकर रह चुकी थी। पहले जो हमदान के सामने हर वक्त उसकी आवाज़ नीचे नहीं होती थी, उसे तंग करने का वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। खामोश रहने लगी थी। शादी के नाम से उसकी रूह कांपने लगी थी। बस इसी तगदुत में लगी थी, किसी भी तरह हमदान को कहकर वो शादी से ही इनकार कर दे। 2-3 दिन वो यूं ही चुपचाप घूमती रही। हमदान ने उसे भी बहुत देखा था और दिल ही दिल में सोचने लगा कि शायद उस रात उसने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया था, तभी वो मुंह फुलाए घूम रही है। और वो अपने कमरे में बैठी थी जब हमदान ज़रूरी फाइल्स देखने के बाद बड़े फ्रेश मूड में उसके कमरे में दाखिल हुआ था। वो सामने टीवी पर कार्टून्स लगा कर बैठी थी। हमदान ने उसे देखा तो चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई, जबकि हमदान को देखकर वो फौरन से उठकर बैठ चुकी थी। कहने लगी, आप यहाँ क्या काम कर रहे हैं? आपको क्या काम? हमदान उसे यूं संजीदा देखकर उसके पास आया और टीवी पर नजर डालते हुए कहने लगा, वो लड़की, शादी की उम्र हो चुकी है तुम्हारी, अभी भी कार्टून देख रही हो तुम? इस वक्त कुछ और देखना चाहिए। हुमायूनी के इस अंदाज में अपने लब खिंचाकर बोला। उसका अंदाज देखकर तो अरूश का वजूद ही काम क्या था। कहने लगी, क्या मतलब है आपका? क्या देखना चाहिए मुझे? वो जैसे ही बेड पर बैठा तो वो फौरन झटका खाकर उससे दूर हुई। हमदान कहने लगा, बड़ा डर रही हो मुझसे? इससे पहले तो बड़ी चढ़ चढ़ के मेरे करीब आती थी, आज ऐसा क्या हो गया जो डरते डरते मुझसे पीछे हट रही हो? वो फौरन हड़बड़ा कर कहने लगी, मुझे अम्मी ने और ताई अम्मी ने कहा है कि मैं आपसे दूर रहा करूं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा, अच्छा, लेकिन मैं तो होने वाला शौहर हूँ तुम्हारा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो। बस थोड़ी अक्ल की कमी है तुम में, अक्ल आ जाए तो तुम इतनी गई गुजरी भी नहीं हो। शादी के बाद मुझे बहुत खुश रखोगी। आज तो हमदान का मूड ही उसे मजीद डराने पर मजबूर कर रहा था। हड़बड़ाते हुए कहने लगी, मुझे कोई शादी नहीं करनी आपसे, मुझे डर लगता है।
ہمدان کو اپنے پچھلے رویے پر پچھتاوا ہو رہا تھا. شاید کام کے چکر میں وہ کچھ زیادہ ہی اسے ڈانٹ چکا تھا. کہنے لگا اچھا سوری، مجھے غصہ تھا کیونکہ تمہاری حرکتیں بالکل بچوں والی ہیں. مجھے بس کام کے معاملے میں نہ تنگ کیا کرو. میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ تمہیں بالکل نہیں ڈانٹوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس نے اپنا ہاتھ عروج کے چہرے پر رکھا، اس کے گال کو سہلانے لگا. لیکن عروج کو تو فوراً سے اپنے دماغ میں وہ وقت یاد آنے لگا جب یہ شخص اس کے قریب آئے گا اور پھر اس شخص کی شدتیں سہ سہ کر ایک روز وہ پریگننٹ بھی ہو جائے گی اور پھر اسے بچے بھی پیدا کرنے پڑیں گے. اور بچہ پیدا کرتے ہوئے کتنا درد ہوتا ہے، یہ سوچ کر ہی وہ جرجری سی لے گئی تھی. فوراً ہمدان کا ہاتھ دور چھٹک گئی اور بیٹھ کر سے اٹھ کر کہنے لگی پلیز آپ میرے کمرے میں مت آیا کریں، مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، دور رہا کریں مجھ سے. مجھے آپ کا یوں قریب آنا بالکل اچھا نہیں لگتا. ہمدان کے ماتھے پر بل پڑے تھے. کہنے لگا اچھا تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ میں یہاں پر تمہارے ساتھ بات کرنے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ، میرا آئس کریم کھانے کو دل کر رہا ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ. پچھلی بار تو بڑے مزے سے آئس کریم اپنے لبوں سے لگا کر مجھے دکھا رہی تھی، آج میرا من یہی چاہ رہا ہے کہ تم آئس کریم اپنے لبوں پر لگا کر مجھے دکھاؤ اور وہ میں آئس کریم کچھ الگ ہی انداز میں کھاؤں. ہمدان کے الفاظ سن کر وہ ہڑبڑا چکی تھی. کہنے لگی مجھے نیند آئی ہے، آپ یہاں سے جائیں یا پھر دادی جان کو آواز دو اور بتاؤں کہ آپ یہاں پر مجھ سے گندی گندی باتیں کر رہے ہیں. ہمدان جو پہلی بار ہی اس کی طرف سے محبت بڑا قدم اٹھانے کے لیے آیا تھا، اس کا یہ انداز دیکھ کر اس کا پارا ہی ہائی ہو چکا تھا. کہنے لگا واہ، تم جیسی ناشکری لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی. اس سے پہلے میرے پیچھے گھومتی رہتی تھی اور آج جب میں تمہارے پاس آیا ہوں تم پر ترس کھا کر تمہارے نخرے نہیں ختم ہو رہے. وہ بھی تڑپ کر کہنے لگی مجھے آپ کی طرف سے اور ہمدردیوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ دوبارہ میرے کمرے میں آنا، بلکہ مجھے آپ کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں رکھنا، سمجھا؟ ہمدان کا تو دماغ مزید پہنچا کر آ گیا تھا. اس سے پہلے کہ اسے کچھ کہتا اسے ایک ارجنٹ کال آ چکی تھی. سینئر آفیسر اسے فوراً آفس میں بلا رہے تھے. کہنے لگا میں تم سے آ کر بعد میں نپٹتا ہوں، تمہارا دماغ کن چکروں میں، اسے میں ٹھکانے لگاتا ہوں بڑے سے اچھے سے. اسے اچھا خاصا ڈرا دھمکا کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ تو گہری گہری سانس لیتی بیڈ پر بیٹھ چکی تھی. اس کے دل میں شادی کو لے کر ایک عجیب سا ہی خوف بیٹھ چکا تھا. اس نے اگلی صبح نادیہ بیگم کو موقع دے کر صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے ابھی کوئی شادی وادی نہیں کرنی، بلکہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، مجھے بس پڑھائی کرنی ہے اور پڑھائی کر کر میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی. نادیہ بیگم سے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ کیا، رات میں کوئی خواب دیکھ لیا تم نے؟ کس نے کہا تمہاری شادی بھی ہونے والی ہے؟ وہ تو تبھی ہوگی جب تمہاری گریجویشن مکمل ہو جائے گی، اور ابھی اس میں خیر سے 3-4 سال ہیں. لیکن وہ فوراً حفیظ میں سر ہلا کر کہنے لگی نہیں، مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، اور اب اس لاڈلے ہمدان سے تو بالکل بھی نہیں کرنی. چپ دیکھ کے مجھ پر غصہ ہی کرتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، شادی کے بعد نہ جانے کیا حل کریں گے. جس طرح خبروں میں آئے روز کوئی نہ کوئی خبر چل رہی ہوتی ہے کہ شوہر نے بیوی کو یوں مارا، یوں اس کی ہڈی پستی ایک کر دی، اور پھر وہ یوں کسی گندے کالے میں ملی. یہ بھی ایسی خبریں ملیں گی نا آپ کو، تبھی میرا پیچھا ہمدان سے چھڑوائیں گی کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی نادیہ بیگم نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا. کہنے لگی ہوش میں تو ہو تم؟ کہاں سے ڈرامے دیکھ لیے ہیں تم نے؟ ہمدان کے لیے ایسی باتیں کر رہی ہو، اسے تو کبھی کسی کے ساتھ فالتو بات تک نہیں کی، اور تم اس کے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ تمہاری شادی اگر ہوگی تو اسی سے ہوگی. مجھے تو لگتا ہے تمہارا کالج جانا ہی بند کروانا پڑے گا، لگتا ہے وہیں پر تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے. اپنی ماں کا تھپڑ کھا کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے. وہاں سے ڈانٹ کھا کر وہ کمرے سے باہر نکلی اور گال مسلتے ہوئے سیدھا دادی جان کے سامنے گئی. اس کے چہرے پر موجود ہاتھ کے نشان کو دیکھ کر وہ تڑپ ہی تو گئی تھی. کہنے لگی کیا ہوا تمہیں، یہ تمہارے چہرے پر نشان کیسا؟ اگلے ہی پل وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی. کہنے لگی کیوں آپ سب دشمن بنے ہیں میرے؟ ایک تو میرے بڑے بزرگوں کی سمجھ نہیں آتی، ذرا طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم چھوٹوں کو ناک میں نکیل ڈال دیتے ہیں. کیا دیکھ کر آپ نے میرا رشتہ طے کیا تھا؟ اپنے کھڑوس پوتے تھے، مجھے نہیں کرنی ان سے شادی، بس کہہ دیا تو کہہ دیا. اس کی بات پر نصرت بیگم کا بھی منہ کھل چکا تھا. تینوں خواتین کا کے سامنے وہ بیٹھ کر
روئے جا رہی تھی کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی. شادی کے بعد مرد میں ایک الگ ہی قسم کا جانور آ جاتا ہے. مجھے پتہ ہے وہ بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، اور پھر وہ بچے وہ تو میں بالکل نہیں پیدا کرنے والی. ایسے فگر خراب ہو جائے گا میرا، اتنی موٹی عجیب بدی ڈائن بن جاؤں گی میں. اس کی حالت دیکھ کر تینوں تو پہلے اس کا چہرہ ہی دیکھتے ہی، اور پھر دادی جان نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا. کہنے لگی اچھا بس اتنی سی بات ہے، دیکھو بیٹا میں نے تمہارا رشتہ ہمدان سے طے کر تو دیا ہے، لیکن اب اگر تمہیں سچ میں یہ لگتا ہے کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا اور ہمدان تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اور ہمدان کو اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے. اگر تم دونوں کو واقعی لگتا ہے کہ تم دونوں کی جوڑی ٹھیک نہیں ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں تم دونوں کا رشتہ ختم کروا دوں گی. جہاں تم کہو گی اور جہاں وہ کہے گا وہی ان کی شادیاں کروا دیں گے، لیکن اس کے لیے ہمدان کی مرضی شامل ہونا ضروری ہے. وہ چپ چاپ اپنی دادی کا چہرہ دیکھ رہی تھی. کہنے لگی اچھا اگر ہمدان مان گیا تو پھر میری شادی نہیں کروائیں گی نا آپ؟ وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی ہاں نہیں کرواؤں گی. اسے تھوڑا سا سکون ملا تھا، لیکن یہ بھی فکر ستائی جا رہی تھی کہ وہ ہمدان سے آخر بات کن لفظوں میں کرے گی کہ اسے شادی نہیں کرنی. ہمدان 2 روز سے گھر نہیں لوٹا تھا، اور بس وہ کسی بھی طرف سے بات کرنا چاہتی تھی. وہی وہ خطرناک مجرم جن روڈ سے گزر کر جانے والا تھا، وہاں پر پہلے سے ہی ایسپی ہمدان موجود تھا. آج تو رنگے ہاتھ اس مجرم کو پکڑنے والا تھا. جب اس کے نمبر پر کال آنے لگی، نمبر عروج کا تھا. پہلے تو اس کے ماتھے پر بل پڑے، پھر جلدی سے اس کی کال آن کر کے کان سے لگا لی. وہ جھٹ سے اپنا خشک ہوتا حلق تر کر کے کہنے لگی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. وہ کہنے لگا ہاں بولو کیا بات ہے، جلدی کرو، میں اس وقت آن ڈیوٹی ہوں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. پہلے تو منہ ہی منہ میں لفظوں کو جوڑنے لگی، لیکن جب ہمدان اسے غصے سے کہنے لگا کہ میں یہاں پر پکنک نہیں منا رہا، آن ڈیوٹی ہوں، جو بات کرنی ہے میں گھر آؤں گا پھر کر لینا. لیکن یہ سن کر وہ فوراً کہنے لگی نہیں مجھے بھی آپ سے ایک بات کرنی ہے. اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اگر یہ شخص اس کے سامنے آ جاتا تو اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے دیتی. کہنے لگی کہ وہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، بلکہ آپ سے کیا کسی سے بھی نہیں کرنی. اس کے منہ سے اس وقت یہ الفاظ سن کر ہمدان کا پارا ہائی ہو گیا تھا. ایک تو ویسے ہی وہ سینئر کی طرف سے پریشر تھا کہ آج اس مجرم کو لازمی پکڑنا ہے، اوپر سے اس لڑکی کی باتیں. وہ بڑے ہی ضبط کے ساتھ کہنے لگا اچھا کیوں شادی نہیں کرنی تم نے مجھ سے؟ وہ بھی رات کے 12 بجے تمہیں مجھ سے یہ بات کہنے کی یاد آئی ہے؟ کیا سوچ کر یہ خیال آیا تمہیں کہ تمہیں شادی نہیں کرنی؟ اس کا دل بڑی زوروں سے دھڑک رہا تھا. بڑی ہمت جمع کر کے عروج کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے میرے نازک سی جان دیکھے، آپ کے سامنے تو میں بالکل دبلی پتلی سی بچی ہوں، جبکہ آپ ہٹے گٹھے گبڑو جوان ہیں. میں تو بالکل بھی آپ کی شدتیں برداشت نہیں کر پاؤں گی. آپ نے تو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کرنا. پولیس اسٹیشن میں اگر کچھ ہوا تو اپنے مجرموں کا غصہ بھی آ کر میرے نازک سے وجود پر ہی نکالا کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مجھ سے بچے پلان کروانا شروع کر دے رہے ہیں. جانتے بھی ہیں بچہ پیدا کرتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں نے تو سنا ہے کہ پتہ نہیں 21 ہڈیاں ٹوٹنی جتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے عورت کو. مجھے تو یہاں کوئی سوئی بھی چبھ جائے تو میری چیخیں نہیں بند ہوتی. بھلا میں اتنا درد کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی. ہمدان ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا. وہ سچ میں ڈر رہی تھی. اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، اور وہ ڈرتے ڈرتے یہ ساری باتیں ہمدان سے کر رہی تھی. ہمدان اس کی باتوں میں ایسا الجھا کہ اپنی مخصوص کاری میں وہ مجرم اس کی ناک کے نیچے سے نکل چکا تھا. جیسے اسے وائرلیس پر دوسرے آفیسرز کی طرف سے اشارہ ملا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. وہ اس کی بات کا جواب دیے بنا ہی فون بند کر چکا تھا، اور فوراً اپنی گاڑی لے کر اس مجرم کا پیچھا کرنے لگا. لیکن پھر کچھ سوچتے اس نے فوراً ایک کانسٹیبل کو موٹر سائیکل لانے کو کہا. اس نے اپنے پولیس والی یونیفارم چینج کی تھی، اور پھر موٹر سائیکل پر عام آدمی بن کر اس نے اس شخص کا پیچھا کیا تھا. مشکل سے ہی صحیح، لیکن بہرحال وہ پیچھا کرتے اس شخص تک پہنچ چکا تھا. اس نے بڑی مہارت سے خود کو اس گاڑی کے آگے لاتے ہوئے موٹر سائیکل سے چھلانگ لگا دی تھی. موٹر سائیکل جا کر اس گاڑی کے ٹائروں میں لگی. ایک دم سے گاڑی کو بریک لگانا پڑا. گاڑی رک چکی تھی. ہمدان کو خود ہی بہت سی کھروچیں آئی تھی، لیکن اس نے آگے بڑھ کر فوراً گاڑی کی کھڑکی کھولی. گاڑی الٹی ہوئی تھی اور امید تھی کہ اس گاڑی میں کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا.
اور اس سے پہلے کہ خطرناک ڈکیت کو گھسیٹنے کے انداز میں زخمی حالت میں ہمدان باہر لے آیا تھا۔ یہ پوری رات اس کی یوں ہی گزری تھی۔ صبح 3 بجے اس نے مجرم کو ایک مخصوص جیل میں بند کروایا تھا، جس نے اب تک کتنی ہی معصوم لڑکیوں کی زندگی خراب کی تھی۔ 8 سے 9 سال کی بچیوں کو پکڑ کر مخصوص اداروں میں رکھنا اور پھر وہاں پر ان کی ٹریننگ کرنے کے بعد انہیں دوسرے ممالک میں جا کر امیر لوگوں کے حوالے کر دینا، یہی اس کا کام تھا۔ بہت عرصے سے ایسے مجرم کی تلاش تھی ان کو، جو آج ان کے ہاتھ پھر بہرحال لگ ہی چکا تھا۔ ان سارے معاملات سے نپٹتے ہوئے ہمدان کو کافی دیر لگ چکی تھی۔ اگلے روز شام کو وہ گھر واپس لوٹا تھا۔ اس کی کارکردگی پر سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ نیوز چینل پر بھی اس کی خوب تعریفیں کی جا رہی تھی۔ بیجان نے تو خوشی سے اپنے محلے میں مٹھائی بٹوائی تھی۔ جب ہمدان گھر لوٹا تو عروش بھی ڈری سہمی سی ایک طرف کھڑی تھی۔ اس کے بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی، ماتھے پر بھی ہلکا زخم تھا جہاں پر سے اس نے پٹی باندھ رکھی تھی۔ نصرت بیگم اور نادیہ بیگم تو اس کی حالت دیکھ کر ہی گھبرا گئی۔ بیجان تو خفت سے آگے بڑھی، کہنے لگی کہ چوٹیں تمہیں کیسے ہیں بیٹا؟ ان خبروں والوں نے تو یہ بالکل بھی نہیں بتایا تھا کہ تمہیں بھی چوٹیں آئی ہیں۔ وہ مسکرا کر انہیں سینے سے لگا کر کہنے لگا، دادی جان، جب تک آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھیں، ہلکی چوٹیں ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمدان کو اس حالت میں دیکھ کر اسے بھی ایک عجیب سی تکلیف ہوئی تھی۔ کیا وہ لاپرواہ سی لڑکی؟ لیکن ہمدان کے وجود پر موجود خروچوں نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ ہمدان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے میں آرام کے لیے چلا گیا تھا۔ جب سے ہمدان گھر میں آ کر سویا تھا اسے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن ان 2 گھنٹوں میں وہ پورے گھر کے کوئی 50 چکر لگا چکی تھی۔ بار بار اپنی انگلیاں چٹکتی یہی سوچتی کہ ہمدان کو جب اپنے سامنے دیکھے گی تو کیا جواب دے گی، وہ کیا کہے گی اسے، اور اگر اس نے سب کے سامنے اسے یہ رشتہ ختم کر دیا تو وہ جھرجھری لے گئی تھی۔ اسے خیال اپنے تایا جان اور بابا جان کی طرف سے بھی آیا تھا کہ وہ کیا کہیں گے اسے۔ بار بار اس کا حلق بھی خشک ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی پریشانی کے عالم میں گھوم رہی تھی جب نصرت بیگم اس کے پاس چلی آئی۔ انہیں تو یہ لگا کہ شاید ہمدان کے وجود پر بندھی ہوئی پٹیاں دیکھ کر وہ پریشان ہو چکی ہے۔ اس کے پاس آئی اور بڑے پیار سے کہنے لگی، اتنی فکر مند کیوں ہو رہی ہو بیٹا؟ میں جانتی ہوں یہ تمہارا بچپنا اور بھول پن ہے جو بار بار تم ہمدان سے شادی سے انکار کرتی ہو۔ دیکھو، یہ سب کچھ نارمل ہے۔ ہمدان میرا بیٹا ہے، میں نے اس کی تربیت کی، اس نے آج تک کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مزاج کا سخت ضرور ہے لیکن وہ کبھی بھی اپنے ساتھ منسلک لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ وہ اس گھر میں رہنے والے ہر فرد سے محبت کرتا ہے، اور تم تو اس کی ہونے والی بیوی ہو، وہ تمہارے ساتھ بھلا کیوں سختی کیسے کر سکتا ہے؟ رہی بات بچے پیدا کرنے کی اور درد کی، تو پاگل لڑکی، یہ سب تم پر گزرے گی تب دیکھنا خود بخود ہی تم پر کتنی ہمت آ جائے گی۔ پتہ نہیں یہ خرافات باتیں کس نے تمہارے دماغ میں بڑھتی ہیں۔ اسے اپنی تائی کی بات سن کر تھوڑی بہت ہمت آئی تھی۔ وہ سر جھکا کر ان کی ساری باتیں سن رہی تھی، جو وہ اسے بڑے پیار سے کہنے لگی، بیٹا یہ لو۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس اسے دے رہی تھی، کہنے لگی، میں کیا کروں اس کا؟ نصرت بیگم کہنے لگی کہ بیٹا جا کر ہمدان کے کمرے میں رکھو، اس کی بینڈیج وغیرہ چینج کر دو۔ جب آیا بینڈیج کافی خراب لگ رہی تھی، اٹھے گا تو ساتھ چینج کر لے گا۔ نصرت بیگم یہ کہہ کر جا چکی تھی اور وہ ڈرتے ڈرتے جھجکتے ہوئے ہمدان کے کمرے سے باہر پہنچی۔ یہ سوچ کر کے اس نے کمرے میں قدم رکھا کہ وہ تو سو رہا ہوگا۔ دیرے سے دروازہ کھول کر جب اس نے اندر دیکھا تو ہمدان بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا تھا، تکیہ اپنے چہرے پر رکھا ہوا تھا۔ گہرے گہرے سانس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جو کہ ایک عجیب ہی ارتعاش عروج کے پورے وجود میں برپا کر چکی تھی۔ وہ چلتی ہوئی کمرے میں آئی اور سائڈ ٹیبل پر فرسٹ ایڈ باکس کو رکھ دیا۔ تبھی اس کی نظر ہمدان کے مسلز پر پڑی۔ دائیں بازو کے مسلز پر بھی پٹی بندھی تھی، لیکن جس طرح وہ لاپرواہ ہو کر لیٹا تھا، پٹی آلودہ ہونے لگی تھی۔ شاید اس کے زخم سے خون رسنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر عروش گھبرا گئی، جیسے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تاکہ اس کے بازو کو دیکھ سکے۔ اگلے لمحے جھٹکے سے ہمدان نے اس کا بازو چکر لیا۔ عروش کے لمحوں سے تو چیختے رہ گئی تھی۔ وہ تو حیران تھی کہ یہ تو تکیے پر الٹا لیٹ کے سو رہا تھا، پھر سے اس کی موجودگی کا احساس کیسے ہوا؟ اگلے لمحے اس نے تکیے سے اپنا چہرہ نکالا، گہری سرمئی آنکھیں اور اس پر بکھرے بال
आंखों में मौजूद नींद कुछ अलग ही कहर बसा रही थी। उसके चेहरे पर नजर पड़ते अरूश एक पल को गोया पल के चिपकना भूल चुकी थी। बिलाशुबा वो हुलिया में बेतहाशा हसीन लग रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहती, हमदान ने खींच कर उसे अपने ऊपर गिरा लिया था और अपनी सख्त हाथ उसकी कमर पर रखकर गर्दिश करना शुरू कर दिया। वो घबरा चुकी जब हमदान उसकी आंखों में देखकर कहने लगा, पुलिस वालों के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम्हें क्या लगा था यहाँ आओगी और चली जाओगी? ये क्यों भूल गई कि तुमने शेर के पंजे में कदम रखा है? अब तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं नहीं चाहूंगा। अरूश हड़बड़ा चुकी थी। दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर खुद को अलग करवाने लगी। कहने लगी, छोड़े छोड़े मुझे, मैं तो बस यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स रखने आई थी। या आपके बाजू से पट्टी खराब हो रही है, शायद आपको काफी गहरा जख्म आया है। उसकी आंखों में फिक्र देखकर हमदान को अच्छा लगा था। फौरन कहने लगा, अच्छा तुम किस लिए हो? मंगेतर हो मेरी? तुम्हारा क्या हक नहीं बनता? चलो शाबाश, मेरी बैंडेज चेंज करो, उसके बाद मैं तुमसे दो दो हाथ भी करने हैं मुझे। बहुत कुछ बोल रही थी ना कॉल पर। ये सुनकर अरूश के चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे। वो अपनी गिरफ्त ढीली करने लगा तो अरूश फौरन सीधी होकर बैठी। उसके चेहरे गर्दन पर मौजूद नील और खरोंचे देखकर वो घबरा चुकी थी। कहने लगी, आपको तो बहुत चोटें आई हैं, आप उठे, मैं आपकी बैंडेज कर देती हूँ। वो हड़बड़ाते हुए फौरन फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर बैठ चुकी थी और फिर खुद ही उसके चेहरे पर गर्दन पर मौजूद हल्के फुल्के जख्मों को मरहम करने लगी। उसकी पट्टियां भी खुद ही खोली थी। उसके जख्मों को देखकर वो खुद ही सी करती जा रही थी और हमदान बड़ी गहरी नजरों से उसे देखे जा रहा था। कहने लगा, मेरी तकलीफ देखकर तुम्हारे चेहरे पर तकलीफ क्यों आ रही है? वो फौरन कहने लगी, हाँ तो मैं आपकी तरह खड़ूस थोड़ी हूँ, इंसान हूँ। मेरे सीने में पत्थर नहीं बल्कि गोश्त का बना हुआ दिल है जिस पर रहम मौजूद है। आपकी तरह बात बात पर सजाएं देना मुझे नहीं आता। वो झुककर उसके बाजू पर पट्टी बांधते हुए बोली तो बेसाख्ता हमदान की नज़र उसके डीप गले की जानिब उठी थी। तैसे ही अरूश ने उसकी नज़रें महसूस की तो फौरन अपना हाथ सीने पर रखकर सीधी हुई, माथे पर घूरी डाली थी, लेकिन वो मुस्कुराकर उसे बाजू से पकड़ता अपने सामने बिठा चुका था। कहने लगा, कॉल पर क्या कह रही थी मुझसे? शादी नहीं करना चाहती? मैं तुम पर हर रात जुल्म करूंगा और फिर तुमसे साला साल बच्चे पैदा करवाऊंगा। अरूश का चेहरा लाल भुगो का हो गया। कहने लगी, मैं जाती हूँ, लेकिन उसे हाथ पकड़कर दोबारा अपने सामने करके कहने लगा, मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। वो शर्म से सर झुका चुकी थी। बड़ी हिम्मत जमा करके कहने लगी कि जी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पता है आप मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे, मुझे डर लगता है आपसे। उसके मुंह से ये सुनकर हमदान के लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। कहने लगा, हाँ ये तो करूँगा, बिल्कुल करूँगा। एक तो बेजान नहीं मेरी हमपल्ला लड़की मेरे साथ निकाह में देने के लिए बजाय तुम जैसे छटांग वर्ग की लड़की को पसंद कर लिया, तो मैं तुम्हारे लिए अपने जज्बात तो नहीं दबा सकता ना। अरूश की आंखें बाहर गिरने को बेताब थी जब हमदान कहने लगा, हाँ रही बात बच्चों की, तो पहले तुम जैसी बच्ची तो संभाल लूँ, उसके बाद ही बच्चे संभालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधे पर डाल दूंगा। लेकिन फिलहाल शादी के लिए 3-4 साल तक तो मेरा कोई इरादा नहीं है बच्चे पैदा करवाने का। पहले भी मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करूंगा, फिर ये शादी बच्चों के बारे में ज़रूर सोचेंगे। उसकी बातें सुनकर वो बिल्कुल रूहानसी सी हो गई थी। वो तो पहले उसे अच्छा खासा डरा चुका था। वो फौरन छूटकर उसके कमरे से बाहर निकल आई और आंखों में आंसू साफ करने लगी। सिदरा ने तो उसके दिमाग में मर्दों का ऐसा रूप डाला था कि वो चाहकर भी हमदान की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। वहीं जैसे हमदान की प्रमोशन हुई तो साथ ही उसे ये भी कह दिया कि मुझे अब शादी करनी है। उसे तो साफ मना कर दिया था कि जब तक उससे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो शादी बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन उसकी सुननी किसने थी? यही कहा कि भाई तुमने रुखसत होकर कहीं दूर थोड़ी ना जाना है, इसी घर में तुमने हमारे साथ ही तो रहना है, और हम कौन सा तुम पर घर के काम काजों की जिम्मेदारी डाल देंगे। तुम अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से उठना और अपनी पढ़ाई भी जारी रखना। हाल बता तुम्हारी जिंदगी में बस हमदान का इजाफा होगा, वो भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। जैसे तैसे उन सब ने उसे मना ही लिया था। शादी के बाद भी दिन भी आ चुके थे। हमदान तो उसे देखकर कोई ना कोई शरारत कर ही दिया करता और उसे देखकर हमेशा उससे छुपती ही फिरती। ऐसे में सिदरा जब उसकी शादी पर वाली रोज आई तो उसने उसका दिमाग और ही खराब कर दिया। कहने लगी,
میں نے تو تمہیں صاف صاف کہا تھا کہ دور رہو ہمدان بھائی سے، لیکن تم نے تو الٹا اپنے پاؤں پر ہی کلہاڑی مار لی ہے۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں ان سے شادی مت کرنا، اور تم الٹا انہی کی دلہن بن گئی ہو۔ پہلے تو پھر 3-4 سال کا ٹائم ملا تھا تمہیں، لیکن اب تو 1 مہینے کے اندر ہی اندر انہوں نے تمہیں اپنی بیوی بھی بنا لیا۔ اپنی سہیلی کے رحم و کرم پر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے وہ کہنے لگی، پلیز کچھ بتاؤ مجھے، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، میں کیسے برداشت کروں گی ان کو۔ سدرا اسے فوراً سے کہنے لگی، سیدھی سی بات ہے بھائی، جیسے ہی ہمدان بھائی کمرے میں تم آئیں تو تم صاف صاف انہیں کہہ دینا کہ تم ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہو، کوئی بھی ریلیشن ان کے ساتھ ابھی رکھنا نہیں چاہتی جب تک تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ تمہارے ساتھ زبردستی کریں تو رونا دھونا مچا لینا، خود ہی تم سے دور بھاگیں گے یا پھر بے ہوشی کا ناٹک کر لینا۔ اپنی سہیلی کی بات سن کر وہ یہی سوچ چکی تھی۔ نکاح کا وقت آیا، ایجاب و قبول ہوا، اسے کھانا بھی پیٹ بھر کر کھا لیا تھا۔ دلہن بن کر وہ ہمدان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، بار بار انگلیاں چٹکا رہی تھی، آنے والے وقت کا سوچ کر اس کے پیٹ میں گڑھیں پڑ رہی تھی۔ دلہن بنی عروج اس سے بے تحاشا سے حسین لگ رہی تھی، وہ تو بس اسے چڑھانے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے سب کر رہا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں عروج کو بے تحاشا محبت کرنے لگا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا تو گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی عروج کو دیکھ کر وہ اس کے قریب چلا آیا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اگلے ہی لمحے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیا۔ عروج اس کا لمس پا کر کانپ چکی تھی، فوراً سمٹ کر تھوڑی دور ہوئی تھی، لیکن ہمدان اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ کہنے لگی، مجھ سے یہ بار بار دور کیوں ہوئی ہے؟ آج کی رات بھی بھلا کوئی شوہر سے دور ہوتا ہے؟ بلکہ جتنی میری اور تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہے، تمہیں تو بڑھ چڑھ کر میرا ساتھ دینا چاہیے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو آج رات، تو مشکل ہی ہے کہ میں تم پر کوئی رحم کر سکوں۔ اس کے الفاظ عروج کو سانس تک لینا محال کر رہے تھے۔ فوراً کہنے لگی، مجھے بھی آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ ہمدان اس کا چہرہ دیکھنے لگا، کہنے لگا، کم آن عروج، یہ کیا بچپن ہے؟ میں تم سے کوئی بچے تو نہیں پیدا کروا رہا، صرف تمہارے ساتھ تھوڑا بہت رومانس کرنے کا کہہ رہا ہوں، اتنے میں تمہاری پڑھائی کا بھلا کیا ہی حرج ہو جائے گا۔ لیکن وہ فوراً ہی کپ کپاتے غصے سے ہمدان کا ہاتھ دور چھٹک چکی تھی، کہنے لگی، پلیز ہاتھ مت لگائیں، مجھے نہیں پسند ہے، اور نہ ہی مجھے آپ کا یہ چھونا اچھا لگ رہا ہے۔ آپ نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا، لیکن میں آپ کو پسند کرتی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی آپ کو آپ کا حق دوں گی، سمجھے آپ؟ ہمدان نے جب اس کا سفید جھوٹ سنا تو اسے بھی غصہ آ گیا۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ لڑکی سے پسند کرتی ہے، لیکن پہلی بار کی قربت اور بچوں سے خوف کھا رہی ہے۔ لیکن اس کے منہ سے اپنے لیے یہ لفظ سن کر ہمدان بھی بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، پھر اتنا اہتمام کر کے اس لیے بیڈ پر بیٹھی ہو؟ اٹھو، کپڑے چینج کرو اور نکلو میرے کمرے سے۔ جب تم میرے جذبات کو رون سکتی ہو تو میں کسی لیے تمہارے نخرے اٹھاؤں؟ دیکھو، چلو شاباش اٹھو۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید ہمدان اس کی منتیں سماجتے کرے گا، اس کے آگے پیچھے گھومے گا۔ سدرا نے تو یہی بتایا تھا، اور وہ مزید ہی نخریلی ہو جائے گی۔ لیکن ہمدان تو فوراً سے ہی اکڑ چکا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور فوراً سے بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے واش روم گئی۔ چینج کرنے کے بعد وہ باہر نکلی تو ہمدان سجے سجائے بیڈ پر لمبی تان کر لیٹ چکا تھا۔ کچھ دیر تو ہمدان کو دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں کہاں پر سوں گی؟ ہمدان کہنے لگا، یہ میرا کمرہ ہے، میرا بستر ہے، اس پر صرف اسی کو سونے کا حق ہے جو میرا حق دے، میری بیوی بن کر رہے۔ لیکن جب تمہیں کوئی شوق ہی نہیں تھا تو میری بلا سے جائے پنکھے پر چڑھ کر سو، یا الماری میں، یا پھر ٹھنڈے فرش پر، میں تمہیں اس بیڈ پر نہیں سلانے والا۔ عروج نے جب اسے بات کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی تھوڑی اکڑ چکی تھی، کہنے لگی، مجھ بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے کڈل زدہ بیڈ پر سونے کا، یہ گھر میرا ہے، میں کہیں بھی سو جاؤں گی۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر سوئے گی، لیکن ہمدان نے فوراً سے کہا، اگر میرے کمرے سے باہر گئی تو میں دادی جان کو بتا دوں گی کہ آپ کی پوتی نے تو مجھے خود کو ہاتھ لگانے تک نہیں دیا، اس کو رکھیں اپنے پاس ہی۔ وہ پہلی بار رک چکی تھی۔ ہمدان تو پورے بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا تھا، جبکہ وہ پہلے تو ادھر ادھر دیکھتی رہی، اور پھر ایک صوفہ ہی اسے واحد جگہ ملی تھی، اسی پر آڑی ترچھی ہو کر سو چکی تھی۔ اگلے روز ولیمہ تھا، اور پھر ولیمے سے
अगले दिन हमदान ने उसे सुबह उठा दिया था। कहने लगा, ये किस लिए नई लवेली दुल्हनों की तरह सो रही हो? हुआ क्या है तुम्हारे साथ जो छुट्टियां करके बैठी हो कॉलेज से? जब शौहर को उसका हक नहीं दिया, ना ही शौहर ने तुम्हें हाथ लगाया, तो फिर कौन सी रेस्ट की जा रही है? उठो और जाओ कॉलेज। अब तुम पढ़ाई नहीं करोगी। उठ चुकी थी। कॉलेज जाकर उसने जब सिद्रा को बताया तो वो भी खुश हो चुकी थी कि देखा, मेरा आइडिया काम कर गया। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ने लगा। ताई जान और उसकी माँ खास कर दादी जान उससे बार बार ये कहती कि अपने शौहर के साथ अपना रवैया अच्छा रखो। ये क्या घोंसले जैसे बाल बना रखे हैं? हमेशा चूड़ियां पहनो, मेकअप करो, शौहर के आने से पहले सज धज के रहा करो। लेकिन उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस शर्ट और ट्राउजर में बालों को केचर में बांधे घूमती रहती। लेकिन हमदान उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहा था। ये बात उसके दिल में भी खटकने लगी थी। आखिर को उसकी बीवी थी, उसके भी जज्बात थे। जब वो अपने ख़ानदान की बाकी लड़कियों की बातें सुनती तो उसका भी जी चाहता था कि उसका शौहर भी उसकी तारीफ करे, उसे रोमांस करे, उससे बातें करे। यही सोचकर उसे थोड़ी अकल से काम ले ही लिया था। हमदान के आने से पहले अच्छे से कपड़े पहनकर और हल्की फुल्की तैयार होने लगी थी। उसे लगता था कि शायद हमदान उसकी तारीफ करेगा, लेकिन हमदान ने तो उस पर ध्यान तक नहीं दिया था, उसे देखता तक नहीं था। ये बात उसे बहुत बुरी लगी थी। हमदान जब भी कर रहा था तो लैपटॉप पर लगा रहता था या फिर मोबाइल पर टाइपिंग करता रहता। यूँ लगता था जैसे वो किसी से मोबाइल पर मुसलसल बात में मसरूफ़ है। एक रोज़ जब अरुष से ये बात बर्दाश्त ना हुई तो फौरन सर पर खड़ी होगी, कहने लगी, आप किससे बात करते रहते हैं? कौन सा काम है ऐसा? कौन से मुजरिम पकड़ रहे हैं आप यहाँ पर? मैसेजेस में हमदान ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। कहने लगा, तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो। और मोबाइल उठाकर मुस्कुराता बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। मोबाइल पर मुस्कुराने लगा। ये देखकर रूश की आंखों में आंसू बहने लगे। लगातार कुछ रोज तक वो यही चलता रहा तो हमदान से भी नेबिस उसका मोबाइल छीन चुके थे। हमदान गुस्से से अपना मोबाइल से वापस लेकर कहने लगा, कि मसला क्या है तुम्हारा? वो कहने लगी, मैं बीवी हूँ आपकी, समझा? बताए किससे मैसेज पर बात कर रहे हैं? वो कहने लगा कि जिससे भी कर रहा हूँ, तुम्हें इससे मतलब? जब बीवी अपने शौहर को उसके हकूक नहीं देती, उसके साथ वक्त नहीं गुजारती, हर वक्त उसके मुंह को आती है, तो फिर शौहर यही करता है, अपनी मसरूफियत बाहर कहीं ढूंढ ही रहता है। ये अल्फाज सुनकर अरुष का दिल किरची किरची हो चुका था। खुद नहीं जानती थी कि उस हमदान से कब बेतहाशा मोहब्बत हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। कहने लगी, आप मेरी शादी करेंगे? दूसरी, आपकी ज़िंदगी में और लड़की आ गई है। हमदान, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपके अलावा आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द को शामिल नहीं किया, बल्कि सोचा तक नहीं। आप भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोई जा रही थी। हमदान ने जब उसे रोते हुए देखा, एक पल को चुप सा हो गया और फौरन से उठकर खड़ी हो गई। अपना दुपट्टा उतार कर एक तरफ फेंका। कहने लगी, आपको मुझसे मेरा वजूद चाहिए था। आप मुझसे मेरा हक वसूल करना चाहते हैं ना, तो ले कर ले। मैं आपको मना नहीं करूंगी, बल्कि उफ तक नहीं करूंगी। आपका जितना बार दिल करे आप ये सब कर लेना, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करें। हमदान की आंखें हैरत से फैली। अगली पल उसे गुस्सा आ गया। फौरन उसका दुपट्टा उठाकर उसके कंधे पर डाला। कहने लगा, ये क्या बकवास बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकता। बस तुम्हें सबक सिखाना तो सिखा दिया। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई और हो कैसे सकती है? ये कहकर उसे अपने साथ लगा चुका था। पहले तो वो रो रो कर अपने दिल का गुबार हल्का करती रही। फिर हमदान उसे चुप करवाते हुए कहने लगा, पागल लड़की, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। जैसे उसे अपने होश संभालते हुए महसूस हुए तो फौरन से अलग हुई। देखा तो वो किसी से मोबाइल पर फ़ोन पर बात नहीं कर रहा था, बल्कि जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहा था। उसकी गर्दन पर अपने दांत काट चुकी थी। उसे काट कर उसके सीने पर मुक्के मारने लगी और हमदान बस हंसे जा रहा था। कहने लगा, अब तो मैं बिल्कुल भी आपसे मोहब्बत नहीं करती, ना ही आपको अपने करीब आने दूंगी, समझा? और वो मुस्कुराता उसे अपने सीने में भींच कर ये कहने लगा, मेरी जान, हमदान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, अपनी अरूज का। उसके गालों पर लब रखता उसके वजूद को अपने वजूद में भींच गया था। वो रात उनकी ज़िंदगी की यादगार होने वाली थी। अपनी मोहब्बत का इजहार हमदान से कर चुकी थी
اور ہمدان بھی جیسے انہیں پلوں کے انتظار میں تھا جب اس نے خود اپنا آپ ہمدان کے سپرد کر دیا تھا۔ بڑی ہی محبت کے ساتھ ہمدان پہلی بار سے قربت کے لمحات سے سرشار کر گیا، اور وہ جو ان لمحات سے ڈر رہی تھی اس کے چہرے پر درد کی ایک بھی رمق دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ تو مسکراتے ہوئے ہمدان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ان لمحوں کو محسوس کرنے لگی تھی۔